اس دن پورے پاکستان میں شٹر ڈاؤن وہ ہوگا، اسٹرائک بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جگہ جگہ احتجاج بھی ہوں گے۔ تو ان کی بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ابھی تک وہی پوزیشن ہے جو پہلے تھی، کہ کوئی ایک جگہ جمع نہیں ہونا، پورے پاکستان میں جہاں جہاں ہو سکتا ہے وہاں احتجاج ہوگا۔ تو کیا کوئی کال اسلام آباد کے لیے بھی دی جا سکتی ہے 8 فروری کے لیے؟ جی بالکل، ابھی تک تو نہیں ایسی کوئی بات، نہ جب میری خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی جس کو اب 2 مہینے ہو گئے ہیں، نہ اس ملاقات میں انہوں نے کہا تھا، بلکہ یہ کہا تھا کہ آپ نے اسلام آباد نہیں آنا۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جب تک ان کا یہی پیغام ہے تو یہ کوئی اسلام آباد آ کے کسی نے نہیں کرنا دھرنا دینا، یہ بیسکلی جگہ جگہ پاکستان میں، پورے پاکستان میں احتجاج ہو۔ علی صاحب، پی ٹی آئی نے بھی لچک دکھائی ہے اور گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے کہ اچھی بات ہے، ڈائیلاگ کی طرف آتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا آپ کی طرف سے کوئی کمیٹی بن رہی ہے، کیا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی کمیٹی بن رہی ہے؟ اس حوالے سے کیا پیش رفت ہے؟ جی دیکھیں، اس پہ میں نے ہمیشہ کہا ہے اور میں کہتا رہوں گا کہ ہر جو مشکل حل ہوتا ہے اس کا حل سیاست سے ہی بنتا ہے الٹیمیٹلی، اور سیاست میں مذاکرات، بات چیت بھی ہوتی ہے، اور پارلیمنٹ سب سے بہتر جگہ ہے جہاں اس چیز کا حل ڈھونڈا جا سکے۔ لیکن یہ ایک تھیوری ہے، کیونکہ پریکٹیکلی جو ہو رہا ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں، جہاں آپ کو جو قانون ہے اس کو ایک ہتھیار کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے، تشدد ہو رہا ہے، آئین نہیں ہے، رسائی نہیں ہے، ہمارے لیڈرز کو قید کیا ہوا ہے، اگر کوئی بات کرے تو اس کو بند کر دیا جاتا ہے، اگر کوئی باہر احتجاج کرنے لگے تو اس کے خاندان کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو یہ سارے ماحول میں اس وقت بات چیت کا ماحول بنا نہیں ہوا، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کوئی ابھی کرن نظر نہیں آتی ہے۔ اچھا علی ظفر صاحب، یہ بتائیے گا، شیر افضل مروت پی ٹی آئی کا حصہ رہ چکے ہیں، آج کل بہت زیادہ وہ اگینسٹ بولتے نظر آ رہے ہیں، خیبر پختونخوا کی حکومت کو ڈرون کے حوالے سے بہت زیادہ وہ تنقید کرتے نظر آ رہے ہیں، قریب پریس کانفرنس بھی کرنے جا رہے ہیں۔ تو سر کیا کہیں گے کہ آپ کے جو اراکین جو پارٹی میں رہ چکے ہیں وہ کیوں اتنے خلاف ہوتے جا رہے ہیں؟ جی دیکھیں، میں جمہوریت میں ہم سب یقین رکھتے ہیں، ہم پارلیمنٹ کا حصہ ہے، اگر کوئی بھی تنقید کرنا چاہے ہمارے اوپر ہو یا ہم حکومت پہ تنقید کریں، تو ہمیں سب کو قوت برداشت دکھانی چاہیے۔ ان کا اگر ایک ویو ہے، ان کا اگر ایک موقف ہے، تو وہ 100 بسم اللہ وہ پیش کریں، اور ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کا جواب دیں۔ اگر کوئی پالیسی پہ اٹیک ہے، کوئی پالیسی سے مخالفت ہے، اگر وہ اچھا اٹیک ہے، اگر وہ مثبت بات کر رہے ہیں تو ہمیں اسے سیکھنا چاہیے، اور اگر وہ کوئی غلط بات کر رہے ہیں تو ہمیں اس کا جواب دینا چاہیے۔ الٹیمیٹلی جو تاریخ ہے نا، تاریخ ہر چیز ریکارڈ کر رہی ہے، اور تاریخ پھر فائنل فیصلہ کرتی ہے کہ کون درست ہے کون نہیں ہے۔ میں تو اس چیز میں یقین رکھتا ہوں، اگر نہ رکھوں تو پھر حکومت کا موقف درست ہوگا کہ ان پہ بھی وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم تنقید نہ کریں۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم ان پہ تنقید کر سکتے ہیں، احتجاج کر سکتے ہیں، تو ہمارے جو لوگ ہیں یا تھے وہ بھی ہمارے اوپر تنقید بھی کر سکتے ہیں، اعتراض بھی کر سکتے ہیں، ہمیں اس کو ویلکم کرنا چاہیے۔ علی صاحب، یہ بتائیے گا، جو چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی ہے، اپوزیشن لیڈرز تعینات آپ کہہ رہے ہیں ایک طرح سے ہو گئے ہیں، سینٹ کا بھی نوٹیفیکیشن آ جائے گا، کیا نام کوئی آپ کے ذہن میں ہے پاکستان تحریک انصاف کن لوگوں کو پرپوز کرے گی چیف الیکشن کمشنر کے لیے؟ میرے دماغ میں بالکل ہے، مجھے اندازہ بھی ہے، لیکن میں ڈسکس کروں گا پہلے لیڈر آف دا اپوزیشن جو ہیں اچکزئی صاحب، ان سے، اور پھر فیصلہ کریں گے، اور پھر الٹیمیٹلی خان صاحب تک پہنچائیں گے، اور پھر وہ جو کہیں گے اس کے اوپر بات چیت۔ اچھا سر، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم محمود اچکزئی صاحب کی جو تعیناتی ہے اس کو چیلنج کریں گے، کیونکہ عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا، اور عمران خان صاحب سزا یافتہ ہیں تو وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اعظم نذیر تارڑ نے بھی کہا ہے کہ وہ سزا یافتہ جو شخص ہے وہ سیاست نہیں کر سکتے، تو اگر وہ تعیناتی چیلنج ہوتی ہے یہ قانونی طور پر، اس کو کیا آپ کہیں گے؟ میرا خیال ہے یہ میٹر جو ہوتا ہے نا، یہ لیڈر آف دا اپوزیشن کا، آپ کو میں ایکسپلین کر دوں آپ کے سارے سننے والوں کو، کیونکہ یہ قانون کافی تھوڑا بہت جانتا ہوں۔ جی، یہ معاملہ ہوتا ہے انٹرنل سینٹ کا اور نیشنل اسمبلی کا، یعنی اندرونی معاملہ ہے، اور ہمارا آئین کہتا ہے کہ اندرونی معاملوں میں عدالتیں کسی طرح کی انٹرفیئرنس نہیں کر سکتی، مداخلت نہیں کر سکتی۔ تو اگر اسپیکر نے فیصلہ کر لیا ہے اور چیئرمین نے فیصلہ کر لیا ہے تو اس فیصلے پہ عدالت کو کوئی حق نہیں کہ نظر ثانی کرے۔ اس لیے اگر کوئی یہ بات کر رہا ہے تو وہ شاید قانون یا آئین اتنا نہیں سمجھتا
जितना आप लोग समझते हैं। अली साहब, जो अकबर एस बाबर हैं और जो मिनिस्टर लॉ हैं वो इस बात को रेफ़र करें कि 2018 का सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था जिसमें खान साहब भी पटिशनर थे और नवाज शरीफ साहब को सज़ा हो चुकी थी और सेनेट के इलेक्शंस के लिए जो सेनेटर्स को टिकट जारी हुए थे उस पर नवाज शरीफ साहब के साइन थे, वो इस चीज़ को रेफ़र करें कि अभी खान साहब कैसे अपोजिशन लीडर्स जो हैं वो कह सकते हैं कि इन लोगों को तैनात किया जाए, इस हवाले से बताएं। बिल्कुल उनका ये कानूनी मौक़िफ़ दुरुस्त है कि जब आप इलेक्शन लड़ने जाएंगे तो इलेक्शन जब आप लड़ने जाएंगे तो आपका जो सिग्नेचर है नॉमिनेशन फॉर्म पे वो साइन जो हैं वो होने चाहिए जो आपके डेजिग्नेटेड चेयरमैन हैं जो डिस्क्वालीफाइड ना हो। तो ये तो इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन उसका ताल्लुक लीडर ऑफ द अपोजिशन की अपॉइंटमेंट से नहीं। जिस तरह मैंने बताया कि लीडर ऑफ द अपोजिशन की अपॉइंटमेंट कोई इलेक्शन कमीशन के तहत कोई नॉमिनेशन या इलेक्शन नहीं होता, जिस तरह एक सेनेटर का है या जिस तरह एक MNA का या MPA का है। ये तो सिर्फ अंदरूनी मामला है जो कि चेयरमैन सेनेट और जो स्पीकर नेशनल असेंबली उन्होंने फैसला करना है। इसके ऊपर कोई कानून